کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں میں سے کون شیعہ، کون سنی، دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کے ماننے والے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے والے ہیں۔ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم کے ٹاپک پر جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، سب میں یہی تحریر ہے کہ محمد علی جناح ابتدا میں اسماعیلی فرقہ کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں ان کا مسلک اسنا اشری شیعہ یعنی فقہ جعفریہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم وہ پبلک میں اس کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اور جو کوئی ان سے پوچھتا تو ان پر الٹا یہ سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی؟ دوستو، اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی تجہیز و تدفین سنی عقیدہ کے مطابق کی گئی اور ان کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کے لیے فاطمہ جناح خود کو شیعہ ظاہر کرتے ہوئے شیعہ عقیدے کے مطابق اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد کی وارث ٹھہری تھی۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کرنال کے نوابزادہ تھے۔ مسلک کے اعتبار سے وہ سنی العقیدہ تھے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین قریشی النسل تھے اور وہ بھی سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا ایک سیکولر مسلم تھے، لہٰذا ان کے مسلک کے حوالے سے کتابوں میں کم ہی ذکر ملتا ہے، جبکہ چوتھے پرائم منسٹر چودھری محمد علی جلندھر کے رہنے والے سنی مسلم تھے۔ پاکستان کے پانچویں پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی بنگالی مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ مسٹر سہروردی قریشی النسل تھے۔ ان کا شجرہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، وہ بھی سنی مسلک سے تھے۔ پاکستان کے بالترتیب چھٹے، ساتویں اور آٹھویں وزرائے اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر، فیروز خان نون اور نور الامین بھی حنفی اہل سنت والجماعت مسلک رکھتے تھے۔ نویں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عقیدے کے حوالے سے ہمارے یہاں بحث رہتی ہے کہ وہ سنی تھے یا شیعہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسٹر بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت اصفہانی کا تعلق ایران کی شیعہ فیملی سے تھا، لیکن بھٹو صاحب کا سارا خاندان سنی تھا۔ ہمارے چینل پر بھٹو فیملی پر بنائی جانے والی ایک ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ بے نظیر بھٹو بتایا کرتی کہ ان کے والد سنی مسلمان جبکہ والدہ اکثر ایرانیوں کی طرح شیعہ مسلک سے تھیں۔ میں 8-9 سال کی تھی تو میں والدہ کو کاپی کرتے ہوئے سیاہ لباس پہن کر محرم کی مجالس میں جایا کرتی۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو سنی مسلم تھے۔ دوستو، آپ بلاول ہاؤس کراچی پر لگے علم غازی عباس دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ بے نظیر بھٹو شیعہ ہوں گی۔ پرائم منسٹر بھٹو کی جانشین بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے والد کی طرح سنی العقیدہ تھیں، تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے شوہر آصف علی زرداری اہل تشیع ہیں، جس کے بارے میں محترمہ خود بتایا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری شیعہ ہونے کے باوجود ایوان صدر اور فیصل مسجد میں عیدین کی نمازیں ہاتھ باندھ کر یعنی سنی طریقے سے پڑھا کرتے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے جو سنی مسلم ہیں۔ شریف فیملی بنیادی طور پر ایک دیندار گھرانہ ہے۔ میاں محمد شریف مرحوم نے اپنے بچوں کو نماز کی عادت بچپن ہی میں ڈال دی تھی۔ ان کے تینوں بچے نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف بچپن میں اپنے محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے جایا کرتے۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی میاں عباس شریف مرحوم تو حافظ قرآن بھی تھے اور وہ رائے کے تبلیغی مرکز میں اپنا وقت گزارا کرتے۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میاں عباس شریف کے نواسے کا نام ذکریہ حسین نواز ہے اور وہ بھی اپنے نانا کی طرح حافظ ہے۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں میر ظفر اللہ خان جمالی میاں والی جیل میں قید سخت گیر دیوبندی عالم مولانا اعظم طارق کے اکلوتے ووٹ سے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جمالی صاحب 2013 کے جنرل الیکشن میں آزاد حیثیت میں MN منتخب ہوئے اور پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت کے قانون میں ترامیم کی کوشش کی گئی تو جمالی صاحب نے اپنی ہی حکومت پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، خدا کرے میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے، میں ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتا جو ختم نبوت کا دفاع تک نہ کر سکے۔ تب وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ان کے اس بیان پر تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بولنے پر قیامت تک اب کسی اور کا نام رہے یا نہ رہے، میر ظفر اللہ خان جمالی کا نام رہے گا۔ پاکستان کے 16ویں اور 17ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے تھا۔ حنفی سنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملتان کی مشہور درگاہ موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں۔
راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سنی العقیدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا تعلق بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے عقیدت مند ہیں اور ان کی درگاہ پر باقاعدگی سے حاضری دیتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پاک پتن کی روحانی شخصیت ہیں، جبکہ نون لیگ والے انہیں پنکی پیرنی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ کپتان مخالفین کی جانب سے ان کی والدہ اور خاص کر ننیال پر قادیانی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خاندان کے مسلک کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا بنگال کے شاہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مسلک کے اعتبار سے ان کا گھرانہ شیعہ تھا۔ سکندر مرزا کے والد فتح علی مرزا نجفی نواب آف بنگال منصور علی خان کے پوتے تھے۔ 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے پردادا تھے۔ سکندر مرزا سیکولر ذہنیت رکھتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب لاہور شہر کی حدود میں پہلی بار مارشل لاء لگا تھا تو اس وقت سکندر مرزا سیکریٹری دفاع تھے۔ تب سکندر مرزا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات دے رکھے تھے کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ صدر سکندر مرزا اپنی جلاوطنی کے دوران لندن میں فوت ہوئے تو صدر یحییٰ خان نے ان کی میت کو پاکستان آنے کی اجازت تک نہ دی۔ چونکہ مرحوم صدر کے ایران کے شاہی خاندان سے مراسم تھے، لہٰذا شاہی ایران کے حکم پر سکندر مرزا کی میت خصوصی طیارے سے لندن سے تہران منگوائی گئی اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے سے ملحق قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ دوسرے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سنی العقیدہ تھے۔ ایوب خان کے جانشین صدر یحییٰ خان مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ یحییٰ خان قزلباش قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ قزلباش تاریخ میں ایرانی شیعہ جنگجوؤں کا ایک گروپ تھا جو اپنی سرخ ٹوپیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاہم صدر یحییٰ خان کا خاندان 200 سال پہلے ہندوستان آ کر رہنے لگا۔ چوتھے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ پانچویں صدر فضل الہی چودھری بھی سنی تھے۔ چھٹے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق کی سفارش کی، ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا مسٹر بھٹو وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ ساتویں اور آٹھویں صدور غلام اسحاق خان اور فاروق احمد لغاری کا تعلق بھی مسلک اہل سنت سے تھا۔ نویں صدر جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ اپنے زمانہ طالب علمی میں دیوبندی عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری سے متاثر ہو کے مجلس احرار میں شامل ہوئے۔ رفیق تارڑ ایک پریکٹیکل حنفی دیوبندی تھے اور مختلف مذہبی اجتماعات سے خطاب بھی کیا کرتے۔ 10ویں صدر جنرل پرویز مشرف اولڈ دلی میں آباد سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پرویز مشرف سنی سید تھے۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ممنون حسین آگرہ سے ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئے اور وہ اہل سنت والجماعت تھے، جبکہ موجودہ صدر عارف الوی پاکستان کے وہ اکلوتے حکمران ہیں جو غیر مقلد اور اہل حدیث ہیں۔ عارف الوی قریشی النسل ہیں اور ان کا شجرہ نسب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیفز کے مسلک کی بات کرتے چلیں تو ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ پاک فوج کے پہلے دونوں سربراہان انگریز تھے اور ان کا تعلق مسیحی برادری سے تھا۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے۔ 65 کی جنگ کے دوران جنرل محمد موسیٰ خان آرمی چیف تھے۔ جنرل موسیٰ کا کوئٹہ کی فارسی اسپوکن شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق تھا۔ یاد رہے کہ جنرل محمد موسیٰ خان کو ان کی وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک کیا گیا۔ بالترتیب چھٹے، 7ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 14ویں آرمی چیفز جنرل گل حسن خان، جنرل ٹکا خان، مرزا اسلم بیگ، آصف نواز جنجوا، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل راحیل شریف سارے کے سارے سنی العقیدہ مسلم تھے۔ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ قادیانی ہیں۔ ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ہوم ٹاؤن گکھڑ منڈی کے رہنے والے ہیں۔ مولانا راشدی کے مطابق گکھڑ کی باجوہ فیملی سے میں ایک عرصہ سے متعارف ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ باجواؤں میں سے واحد باجوہ فیملی ہے جو قادیانی نہیں ہے۔ ہمارے موجودہ سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر احمد سادات گھرانے سے ہیں اور وہ سنی سید ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔